عمل ہیں جن کے کرنے سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے گھر میں غربت آتی؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے 10 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یاد رکھنا عورت غربت لاتے ہیں۔ عورتیں کہنے لگی یا حضرت اے نواسہ رسول، ہمیں بتایا جائے کہ وہ 10 کام ہیں کون کون سے، وہ 10 چیزیں کون کون سی، وہ 10 بری عادات کون کون سی؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پہلا کام، جس گھر میں رہنے والی عورت مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے گئے سائل کو روٹی نہ دیتی ہو، دروازے پر آئے گئے خیرات مانگنے والے کو خیرات نہ دیتی ہو۔ فرمایا مال کے ہونے کے باوجود بھی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد نہ کرنے والے شخص کو جلد از جلد غریب بنایا جاتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی امیر تر امیر بن کے رہو، اللہ کی محبوبہ بن کے رہو، تو یاد رکھنا، اپنی مٹھی کھول کے رکھنا، یاد رکھنا جو خدا مال دینے کی طاقت رکھتا ہے، دولت دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، فرمایا گھر میں غربت لانے کی دوسری سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت پر غسل فرض ہونے کے بعد فوراً غسل نہ کرنا۔ جو عورت بغیر غسل کے کچن سنبھالتی ہے، کھانا پکاتی ہے، پلیدی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، غسل اس کے اوپر فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا، کچن میں چلی گئی، کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، شوہر کو کھلایا۔ ایک تو بچے جب یہ ناپاکی کی صورت میں بنایا گیا کھانا کھائیں گے تو بچوں کی ہڈیوں میں جو برکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، بچوں کی آنکھوں میں حیا نہیں رہے گی، بچوں کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہے گی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت پہ غسل فرض تھا، 5 دن گزر گئے، اس نے غسل نہیں کیا۔ اب جس عورت نے غسل نہیں کیا، جو عورت غسل نہیں کرتی، کیا خیال ہے وہ وضو کرتی ہوگی؟ جو عورت وضو نہیں کرتی، کیا خیال ہے وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جو عورت گھر میں نماز نہیں پڑھتی، کیا خیال ہے وہ گھر میں قرآن تو پڑھتی ہوگی؟ اور جو عورت گھر میں قرآن نہیں پڑھتی، اس گھر میں اللہ کا نام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جس گھر میں اللہ کا نام نہ رہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ بستر اٹھاتا ہے، اس گھر میں بچھا دیتا ہے، وہ گھر شیطان کا مسکن بن جاتا ہے جس گھر میں اللہ رسول کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ فرمایا نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والی عورت کے گھر میں بھی غربت جنم لیتی ہے۔ بد اخلاق عورت، بد سلوکی چاہے بچوں کے ساتھ ہو، بد سلوکی چاہے کسی بھی عزیز و اقارب کے ساتھ ہو، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ہو، محلے میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو، بد سلوک عورت جس گھر میں بھی رہتی ہو، وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ گھر میں غربت لانے کی چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ کچھ بدبخت لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گانے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، نہاتے بھی رہتے ہیں، گانے بھی گاتے رہتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے یا غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ جو دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ بیت الخلاء سے نکل کر باہر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ فرشتے انسان کو بے پردہ حالت میں نہ دیکھیں، یہ فرشتے انسان کو برہنہ صورت میں نہ دیکھیں۔ تو جب انسان بیت الخلاء میں گنگناتا ہے، گانے گاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، تو یہی فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کا نامہ اعمال اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں۔ بیت الخلاء میں گپے مارنے والی، کال کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر کو جلد از جلد غربت کا نشانہ بناتی ہے۔ فرمایا نمبر 5، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت۔ صبح سورج نکلتے وقت عورت کا سونا، صبح 9 بجے تک عورت سوتی ہو، یہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہے۔ فرمایا نمبر 7، جس گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا، خواہ وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہوں، جس گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خدا را جوانوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ فرمایا نمبر 8، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو
جو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا۔ فرمایا نمبر 9، جس گھر میں ایسی عورت رہتی ہو جس کا ہر ایک کام شیطان کو خوش کر دیتا، فحاشی فلمیں دیکھنا، میوزک کی دھن میں ناچنا، بے حیا عورت جس گھر میں رہتی ہو، بال کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنے والی گانے والی عورت جس گھر میں رہتی ہو نا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا نمبر 10، جس گھر میں غیبت کرنے والی عورت رہتی ہو، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ماں بیٹے کو آپس میں لڑانا، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا، چغلی کرنے والی، وہاں کی سن کر یہاں کے لگانے والی ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ خدا را یہ